السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائی اور اسلام کے غیور فرزندوں اور عزیز نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، بہت ہی مختصر زندگی ہے دنیا کی زندگی. اس مختصر زندگی میں سب سے بڑا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. اس مختصر زندگی میں اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے. آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے عہدے پر فائز ہے، اس کے ساتھ بڑی ذمہ داریاں جڑی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑے علامہ ہیں اور بہت بڑے فلاں کے امام ہیں، اور دنیاوی لائن سے بہت بڑا ڈاکٹر ہے، امریکہ کا ہے، یہاں کا ہے اور وہاں کا ہے، بہت بڑا انجینئر، بہت بڑا پروفیسر. یعنی جتنے طاقت سے بہت بول سکتے ہیں، اس طاقت سے آپ دنیا کے عہدوں کے ساتھ کسی کو جمع کریں اور اس کی آپ واہوائی کریں اور یہ کہیں کہ یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. وہ کتنا بھی بڑا کام کر رہا ہو، اگر وہ اللہ کو، اپنے رب کو راضی کرنے کا کام نہیں کر رہا ہے تو وہ سمجھیے کہ وہ کام اس کا کوئی فائدہ مند کام نہیں. دنیا کے حساب سے فائدہ مند کام ہے، لیکن وہ تمام کام کر کے مر گیا، اللہ راضی نہ ہو سکا، اللہ خوش نہ ہو سکا، اللہ خوش نہیں ہو سکا اس شخص سے، تو اس کی زندگی برباد ہو گئی. یہ مختصر زندگی اور اہم زندگی جہاں عہدوں کی مارا ماری لڑائی تھی، یہ فلاں ذمہ داریوں سے جڑا ہوا ہے، یہ فلاں عہدہ اس کے پاس ہے، یہ سارے عہدے ضبط کر لیے جاتے ہیں موت پر. مرنے والے کو کوئی نہیں کہتا کہ پروفیسر کا جنازہ کب اٹھے گا، مرنے والے کو کوئی نہیں کہتا کہ ڈاکٹر کا جنازہ کب اٹھے گا، فلاں محدث کا جنازہ کب اٹھے گا. بس یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنازہ، بس سارا آگے پیچھے میت کے علاوہ کچھ نہیں رہتا، میت کو کب دفن کرنا ہے. اور یہ جب مرتا ہے تو مرنے کے ساتھ اگر اللہ کی رضامندی کا پروانہ لے کر مرا ہے تو اب اس کو دنیا کی رضامندی اور دنیا کی عہدے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہوگا جھوپڑی پٹی کے اندر زندگی گزارنے والا، لیکن نمازوں کا پابند تھا، قرآن کے مطابق عمل کرتا تھا، نبی کا دیوانہ تھا، صحابہ کا دیوانہ تھا، اور اسے دنیا سے زیادہ کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی عہدہ اس کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ رب کو راضی کر کے مرا ہے. میں کہتا ہوں یہ شخص اپنے رب کے دربار میں بہترین اور زندگی صحیح استعمال کر کے مرا ہے، چاہے وہ چند دن کی زندگی ہی کیوں نہ ہو. اس لیے اپنے دماغوں میں اس بات کو بٹھائیے. تو سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا،
آپ تنہائی میں بھی یہی سوچیں کہ میرا رب کیسے راضی ہو جائے. جو میں یہ کام کرنے لگا ہوں, کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں اس کام سے راضی کر سکتا ہوں؟ یا یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں ہے تو نیکی, کیا میں اس طریقے پر کر رہا ہوں جو طریقہ ہمارے نبی کو پسند ہے, جو طریقہ اللہ کو پسند ہے, کیا میں اس طریقے پر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ یہ سوچنا چاہیے. تبھی وہ کام اگرچہ چھوٹا ہو طریقے نبوی پر ہوگا, اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا, کام چھوٹا ہوگا لیکن ثواب اتنا ہوگا کہ آپ کو مغفرت کے درجات پر فائز کر دے گا. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر اگر کوئی دین کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے, اس کو معاف کر دیتا ہے. آپ نے غور کیا یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. تھوڑی دیر دین کی مجلس میں بیٹھا اور اس کی مغفرت ہو گئی. وضو کرتا ہے 1 منٹ یا 1.5 منٹ لگتا ہے وضو کرنے میں. پیارے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اس کے اعضاء سے گناہ جھڑتے ہیں. چوری کیا, ڈاکہ ڈالا اور پتہ نہیں کیا کیا کیا, بڑے بڑے جرائم, اور اچھی طرح وضو کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ 1.5 منٹ کے اندر اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. عمل چھوٹا لیکن طریقے نبوی پر کیا ہے, مکمل کیا ہے, صرف فرض ادا نہیں کیا بلکہ سنت کو اور آداب کو بھی بجا لایا. اس کو پتا تھا کہ مسواک کرنا ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی سنت سمجھ کر مسواک کر رہا ہے. داڑھی میں خلال کرنا ضروری نہیں ہے پھر بھی سنت سمجھ کر کر رہا ہے. انگلی میں خلال کرنا ضروری نہیں ہے لیکن سنت سمجھ کر کر رہا ہے. تو یہ بندہ اللہ کے یہاں بڑا عمل کر رہا ہے, بڑا کام کر رہا ہے. اور ایک آدمی تہجد گزار ہے لیکن طریقے نبوی پر نہیں ہے. پڑھنا چاہیے اس کو کم سے کم 4 یا زیادہ سے زیادہ 12 لیکن یہ 16 پڑھ رہا ہے اور تہجد سمجھ کے 16 رکعت پڑھ رہا ہے جبکہ 16 رکعت کی بات کہیں آئی نہیں اور تہجد اس کو سمجھ رہا ہے. یہ رکعتیں زیادہ کر چکا ہے لیکن چونکہ نبی نے 16 رکعت کو تہجد نہیں کہا اس لیے اب وہ نماز کیا ہے اس درجے کا نہیں ہوگا. نفل تو کہہ سکتے ہیں آپ لیکن یہ محنت ہونے کے باوجود, بڑا کام ہونے کے باوجود چونکہ طریقے نبوی سے ہٹا ہوا تھا اس لیے یہ غلط ہو گیا. تو بہرحال مجھے اور آپ کو جو یہ زندگی ملی ہے اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مواقع دیتا رہتا ہے. جمعے میں یہ موقع دیتا ہے کہ ہفتے میں 1 دن آؤ, کم سے کم 1 دن تو آؤ. اور اس کی اہمیت کو نبی نے بیان کیا. اجتماعیت کے ساتھ جمعہ ادا کرنے کو نبی نے جب بیان کیا اتنی اہمیت دلائی یہاں تک فرمایا کہ یہ دن ایسا ہے جیسے عید کا دن ہوتا ہے. تو لوگوں کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی پیارے آقا کی. باقی اور نمازیں فرض تھی, پتہ بھی ہے فرض ہے, لیکن سستی اور کاہلی نے ہمیں گناہ کے قریب اور اللہ سے دور کر دیا. اپنے گھر کے قریب تو کر دیا, دوسروں کے گھر کے قریب تو کر دیا, مارکیٹ کے قریب تو کر دیا, لیکن اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہمارے ساتھ نہیں رہا کہ ہم مسجد کے دیوانے بن جاتے, مسجد کے قریب ہو جاتے. اپنی سستی اور کاہلی سے ہم یہاں تک پہنچ چکے. لیکن اس کے باوجود جمعے میں آتے ہیں, یہ ایک موقع ہے, لیکن اس موقع کو بھی ہم شاید گنوا دیتے ہیں. آتے ہیں بڑی محنت سے اور وہی خراب نیت کے ساتھ آتے ہیں مسجد میں, 2 رکعت پڑھنا ہے, اس کے بعد نیکسٹ جمعہ کو نماز پڑھنا ہے. آپ تو نیت ہی پوری کر کے آئے ہیں, نیت اچھی لے کر آتے, اے اللہ میں جا رہا ہوں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے, میں نہایا ہوں پیارے آقا کے طریقے پر, پیارے آقا کو پسند ہے اچھے کپڑے پہننا چاہیے, میں پہن کر آیا ہوں, میں تیرے دربار میں حاضر ہو چکا ہوں, میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور ارادہ کرتا ہوں تیرے ایک ایک حکم کی پابندی کروں گا, آئندہ میری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی. اسی ارادے سے اگر آتے تو جو مسجدوں میں فجر میں جو حال ہے, ظہر میں جو حال ہے, وہ حالت نہیں ہوتی, بلکہ جس طرح لوگ جمعے میں آ رہے اسی طرح لوگ عام نمازوں میں بھی آتے اگر نیت صاف کر کے آتے. پہلے سے نیت کے اندر ہمارے کھوٹ پیدا ہو چکا ہے. اپنے رب کے رضا والے کام کا موقع ملے تو اس کو اپنانے کی فکر کریں, اور مقصد زندگی یہی ہے. آپ کو جب بھی موقع ملے, جیسا موقع ملے, جس لائن سے موقع ملے, آپ اس پر چل پڑیے کہ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے.
اللہ تبارک و تعالی سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ عطا کرتا ہے، مبارک مہینہ رمضان کا. یہ مواقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کچھ راتیں اللہ نے ہمیں عطا کی، کچھ ایام اللہ نے عطا کیے ہیں. جیسے کہ بقر عید میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذی الحجہ کے مہینے میں حج کر کے اور اسی طرح روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کر سکتے ہیں. اس 9 دنوں کے اندر روزے رکھنا. اسی طرح اور بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائی ہے روایات میں، کچھ راتیں ایسی ہیں ان میں عبادت کرنے سے ثواب ملتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے اور اسی طریقے پر ان راتوں کو بھی گزارنا چاہیے، ان ایام کو بھی گزارنا چاہیے جس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اگر وہ طریقہ آپ نے چھوڑ دیا اور اپنے خواہشات کی پیروی آپ نے کی، آپ عبادت کریں گے، آپ نام اللہ کا لیں گے اور نام حضور کا لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. اگر آپ طریقے نبوی سے ہٹ گئے، یہاں تک کہ آپ کے دل کا ارادہ بھی بدل جائے، نیت بھی بدل جائے اس عبادت کو لے کر، یعنی ریاکاری پیدا ہو جائے، اور جو حیثیت تھی عبادت کی آپ نے اس کو زیادہ کر دیا، یا جو حیثیت تھی اس کو گھٹا دیا، اب بھی آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے. دیوانوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ جس کے ہم دیوانے ہیں، جس کے ہم عاشق ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، کہ ہم اس میں منمانی کرنے لگیں. جو وہ کام جس طرح سے دے منمانی کریں گے، فوراً آپ کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا کہ جھوٹ بولتا رہا ہے کہ میں پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. اگر بننا ہے تو سچے عاشق بن کے دکھائیے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقام کو پوری دنیا میں کیسے بلند کرتا ہے. آدمی مقام کو بلند کرنے کے لیے، شہرت پانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے، عزت پانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے آؤ میری طرف، آؤ پیارے آقا کی طرف، میں تمہارے مقام کو اونچا کر دوں گا. لیکن ہم مقام کی بلندی کہیں اور ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، اور پوری زندگی گزر جاتی، نہ اسے مقام مل پاتا ہے اور نہ یہ فیمس ہو جاتا ہے، بلکہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اور اس کا برائیوں کے ساتھ تو نام زندہ رہتا ہے، لیکن اچھائیوں کے ساتھ زندہ نہیں رہتا، کیونکہ اس نے اپنے نبی سے اپنا تعلق توڑ لیا تھا. رمضان سے پہلے شعبان کا جو مہینہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. آج 8 شعبان ہے اور آگے ایک رات آنے والی ہے. مختصر میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. وقت کم ہوتا ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ میں تفصیل سے اس پر کچھ روشنی ڈالتا اور سمجھاتا کہ وہ جو رات آنے والی ہے 15ویں شب 13 فروری کو، 14 شعبان کو جو رات آئے گی وہ 15ویں رات. 15ویں رات بڑی اہمیت کی حامل رات ہے. اس میں عبادت کا ثبوت ملتا ہے، اور اسی طرح اس مہینے میں گویا یہ مہینہ پیارے آقا نے اس طرح گزارا جیسے کہ رمضان جو آنے والا ہے اس کی تیاری آپ فرما رہے ہو. روایت میں آتا کہ نبی پاک علیہ السلام اس مہینے کے اندر روزوں کی پابندی کیا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آیا کہ اس مہینے کے اکثر حصے میں روزہ رکھتے ہیں. بعض روایت میں آیا کہ 15 تک تو روزہ رکھتے ہی تھے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی روزے کا اہتمام کریں اس مہینے کے اندر، ابھی سے تیاری کریں. روزہ رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ سب کو پتا ہے. جب آدمی روزے سے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نفس کو کمزور کر دیتا ہے. اس کو لگتا ہے میں روزے سے ہوں، میں اللہ کی عبادت میں ہوں. اور یہ اتنی اخلاص والی عبادت ہے کہ آدمی تنہائی میں ہوتا ہے، پیاس کی شدت ہو تو بھی اور بھوک لگی ہو تو بھی صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے، نہ پانی پیتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے. اتنی اخلاص والی عبادت ہے. تو اس عبادت کو کرنا چاہیے اس مہینے میں. تو پہلی بات تو اس مہینے کی فضیلت اس لیے بھی ثابت ہو گئی، رمضان سے پہلے ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزہ کثرت سے رکھتے تھے، اور اس کی فضیلت بھی اسی وجہ سے ہے. گویا آگے آنے والے مہینے کا ایک مقدمہ ہے کہ اس میں ہم اپنی تیاری کریں. کام کو بڑھانا نہیں ہے، کام کو سمیٹنا ہے. کچھ لوگوں پر بہت افسوس ہوتا ہے
کہ باقاعدہ رمضان میں کام کیسے بڑھ جائے اور کیسے زیادہ سے زیادہ تجارت و فلاں چیز کی، رمضان میں کون کون سی چیزوں کی زیادہ بکری ہوتی ہے، ابھی سے فکر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بھائی بیچنے کا مہینہ آ رہا ہے، کیا دماغ ہے ہم لوگوں کا؟ آپ برکت لوٹیں، خیر لوٹیں اللہ کو راضی کر کے، نہ کہ سامان کے بیچنے اور خریدنے کی تگ و دو کے اندر آپ سرگردار ہیں اور پہلے سے پلاننگ کریں۔ پیارے آقا اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی تجارت کی ہے، لیکن ہم نے دیکھا صحابہ کرام نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے اور آنے والے مہینے میں بھی روزہ رکھتے تھے، تیاری کرتے تھے، ابھی سے عبادت میں زیادہ کر دیتے تھے، کام کو کم کر لیتے تھے۔ اور کتنے بڑے بڑے ولی اور بزرگان دین گزرے، اور اس دور میں بہت سے آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے رمضان میں کام بالکل ختم کر دیتے ہیں یا بالکل کم کر دیتے ہیں اور کام کو گھٹا لیتے ہیں اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ ابھی سے اس کی تیاری آپ کو شروع کرنی پڑے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے، جو رات ہمارے سامنے آنے والی ہے، جنہیں عبادتوں سے دلچسپی ہے ان کو تو اس رات کے سلسلے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ دیکھتے آ رہے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں پیارے آقا کے فرمان کو اور اولیاء کو، بزرگان دین کو، علماء کو، وارثین انبیاء کو، جو نبی کے وارث ہیں ان کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ وہ اس رات میں عبادت کرتے ہیں اور 15ویں کو روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا وہ کرنے لگتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں عبادت سے دلچسپی ہے۔ اور جنہیں عبادت سے دلچسپی نہیں ہے، جنہیں علماء سے محبت نہیں ہے، جنہیں احادیث رسول سے سچی محبت نہیں ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے مطلب نہیں ہے، وہ احادیث کے اندر دیکھتے ہیں یہ ضعیف تو نہیں ہے، یہ کمزور تو نہیں ہے، یہ سب چیزیں اس میں پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں فرض ادا نہیں کریں گے، یہ حرام خوری نہیں چھوڑیں گے، جب کہیں گے عبادت کرو اس رات میں، روایت تو ضعیف ہے۔ ارے اللہ کے بندے عبادت کر لو، کچھ اللہ کے سامنے سجدہ کر لو۔ سجدہ کرنا کسی رات میں منع ہے کیا؟ جب علماء کرام اور اسی طرح پیارے آقا نے، اور قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آدمی اچھا بندہ وہ ہے جو راتوں کو عبادت کرتا ہے، تو اسی نیت سے کر لو عبادت، اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مزاج پیدا ہو گیا ہے، اختلاف کرنا ہے۔ ضعیف روایت کے سلسلے میں تمہیں کیا پتا ہے؟ تم عالم ہو، تم جانتے ہو ضعیف حدیث کے بارے میں، ضعیف کہہ کر، کمزور کر کر اختلاف برپا کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو پریشان کرنا چاہتے ہو۔ تم عالم ہو تو سلیقے سے بات کرو، ضعیف بول کر لوگوں کو گمراہ مت کرو۔ ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کس پاگل نے آپ کو کہا ہے اگر روایت ضعیف ہو تو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے اس پاگل کو بلا کر لائیے ذرا دیکھیں۔ اور یہ ضعیف اور صحیح یہ نبی نے کسی روایت کے بارے میں نہیں کہا ہے، یہ تو محدثین کا، علماء کا ہی فیصلہ ہے۔ وہی علماء بتائیں گے ضعیف حدیث پر کب عمل کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی سن رہے ہیں اور فیصلہ کر لے رہے ہیں، اور اگر میں ضعیف حدیث کی تعریف پوچھنے لگوں تو پسینہ اترنے لگے گا۔ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث تو ضعیف ہے۔ عبادت کرنے کے بارے میں غور کریے، عبادت کرنے کے بارے میں ضعیف احادیث یاد رکھیے گا۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے، احادیث کے اندر اپنی بات کرنے لگیں گے۔ آپ عالم بنے، پہلے قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، پھر آپ بات کیجئے تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ آپ کس حیثیت سے بول رہے ہیں۔ کوئی عالم ہوگا ضعیف حدیث کو بالکل نکار دے، اس پر عمل کرنے کو منع کر دے، وہ کر ہی نہیں سکتا اگر وہ عالم ہے، سچا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں فضائل کے باب میں، فضیلت اگر کسی عبادت کے سلسلے میں ہے آپ کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر جو نہیں کرتا اس کو آپ نے زبردستی بھی نہیں کرنا ہے، مجبور بھی نہیں کرنا ہے، یہ اصل بات ہے، اس کو سمجھیے۔ یہ رات بھی اسی طرح ہے۔ اس رات کے سلسلے میں بعض محدثین کے حساب سے 8 روایتیں ہیں، بعضوں نے 11 بھی شمار کیے ہیں۔ اتنی ساری روایتیں جب جمع ہو جائے کسی باب میں، سارے کے سارے ضعیف ہونے کے باوجود اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بوڑھا ہے مثال کے طور پر، کمزور ہے، ایک سامان اٹھانا ہے وہ اٹھا نہیں پا رہا ہے، 2 بوڑھے مل جائیں اٹھا سکتے کہ نہیں اٹھا سکتے؟ بتاؤ۔ اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور حدیث میں طاقت پیدا نہیں ہوگی
تو حدیث کے اندر بھی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اتنوں نے بیان کیا۔ اور سب سے بڑا ثبوت ہمارے پاس یہ ہے، صحابہ کے دور سے لے کر آج تک صحابہ نے، تابعین نے، علماء نے، بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں روایاتوں کو درج کیا، اس کے فضائل کو بیان کیا، اور آنے والوں نے عبادت کر کے عمل سے دکھایا۔ پتہ یہ چلا اس میں عبادت ثابت ہے، اس کو نکارنا غلط ہے، اس لیے عبادت کرنا چاہیے اس رات میں۔ دوسری طرف ایک طبقہ تو یہ ہے ضعیف کہہ کے بھاگ جاتے ہیں، ان کو عبادت کرنا ہے نہیں، نہ پہلے ہی ان کو عبادت سے دلچسپی تھی، نہ ہے ان کو بس دکھاوے سے مطلب ہے۔ ہم کو لوگوں کو لگے کہ میں بہت جانکار ہوں، میں جانتا ہوں صحیح حدیث کیا ضعیف لوگوں کو، اس لیے وہ بولتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ اس کو دین اتنی بڑی اہمیت اس کو دے دیا، لوگوں کو جمع کریں گے، اشتہار چھاپیں گے اور مجمع لگا کر مسجد میں آئیں گے، اور کچھ لوگ بہت زیادہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ غلو فی الدین جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی، غلو کہتے ہیں دین میں زیادتی کرنا۔ سجدہ ایک رکعت میں کتنی ہے بتائیے، کتنی مرتبہ سجدہ کرنا ہے؟ ایک رکعت میں کتنی بھائی؟ اگر کوئی 3 کرے تو صحیح کیا یا غلط کیا؟ سجدہ کیا تو غلط کیسے ہو گیا؟ بھئی سجدہ کیا نا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا غلط ہے کیا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ قرآن میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے بندے وہ جو سجدوں میں گزر رہے ہیں، سجدہ ہی تو کر رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے پیارے آقا نے 2 ہی سجدہ کیا تھا، ہمیں ایک رکعت میں 2 ہی کرنا ہے، 3 کریں گے اگرچہ وہ عبادت ہے لیکن وہ نماز ہماری نہیں ہوگی صحیح اگر ہم نے زیادہ کر دیا تو۔ ابھی جو اجتماعیت کے ساتھ آ رہے ہیں اور جو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں اور حلوے بنا رہے ہیں، نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، یہ ہم نے زیادہ کر دیا، اب آپ کو ثواب نہیں ملنا، اب آپ کو گناہ ملے گا، یہ آپ زیادہ کر رہے ہیں۔ اس میں بس یہ ہے اگر آپ کو عبادت کرنے کا من کر رہا ہے کریے، نہیں تو چپ چاپ سو جائیے، کم سے کم گناہ مت کریے اس رات کے اندر۔ ورنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو بھی کچھ مجرموں کے بارے میں بتایا، کچھ گناہگار ایسے ہیں اس رات میں بہت سے لوگوں کی مغفرت ہوگی، کچھ گناہگار ایسے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس کے اندر رشتہ توڑنے والا بھی آتا ہے، والدین کا نافرمان بھی ہے، شرابی بھی ہے، نشہ کرنے والا بھی ہے، تو یہ جو گناہ ہے، اسی طرح پاجامہ ٹکنوں سے نیچے کرنے والا، تکبر کرنے والا، ان کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا اس رات میں کثرت سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اللہ مغفرت کرے گا، لیکن یہ جو مجرمین ہیں، والدین کے نافرمان اور شرابی اور چغلخور، غیبت کرنے والا، رشتہ توڑنے والا، ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں کرے گا۔ اس پیاری رات میں کیسوں کو اللہ بخش دے گا، لیکن یہ لوگ محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے اس کو جو ہے بلا وجہ طول نہیں دینا ہے۔ عبادت کا من کر رہا ہے آپ کریے، اور کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، کچھ نوافل آپ پڑھ لیجئے، سو جائیے، الارم لگا کر سوئیے، اور تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیے اور گر گرائیے، اور اپنی زندگی کے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں کہ مجھے کچھ اچھا کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرنا ہے، اور جتنے گناہ ہوئے ہیں اس گناہ سے توبہ کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں اس رات کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں، کچھ لوگ شیطان کے بندے ہیں اور کچھ لوگ رحمان کے بندے ہیں۔ شیطان کے بندے آقا کے دیوانے ہوتے ہیں، اور شیطان کے بندے نفس کے دیوانے ہوتے ہیں، جو من میں آئے گا وہی کرنا ہے، جو ہمیں اچھا لگے وہی کرنا ہے۔ یہ شیطان کا پکا دوست ہے اور شیطان کی فرما برداری میں اپنی منمانی کر رہا ہے۔ رحمان کے بندے کیا کرتے ہیں؟ تواضع سے زمین پر چلتے ہیں، اور جاہل ان سے مخاطب ہو تو بحث نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد عبادت رات میں زیادہ کرتے ہیں، رات کو سجدوں میں، قیام میں گزارتے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، پیارے آقا نے فرمایا جب 15ویں شعبان کی رات آ جائے تو اس کے اندر قیام کرو، یعنی نماز پڑھو، اور جب دن آ جائے 15ویں شعبان کا اس میں تم روزہ رکھو۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ میں نے کہا فضیلت کے باب میں یہ مستحب کہلاتا ہے، مستحب عمل ہے، کوئی کرے تو اچھی بات ہے،
کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس کو لعن طعن بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اتنی بات ہمیں معلوم ہو گئی، اس رات کی اہمیت کا پتہ چلا. اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں، بلکہ اس مہینے میں ہم تیاری کریں. آنے والے رمضان جو مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے ہم اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کر کے اٹھیں. آج کے بعد سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہم روزے کی پابندی بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. دعائے صحت کی اپیل ہے.